سورہ انبیاء رکوع نمبر 3 آیت نمبر 30 سے ہمارے آج کے درس کی ابتدا ہے۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان اور زمین یہ بند تھے تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ وجعلنا من الماء، اور ہم نے بنایا پانی سے، کل شیء حی، ہر جاندار چیز کو، افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ پیغام دیا کہ کیا کفر کرنے والے لوگوں نے نہ دیکھا کہ قحط کے زمانے میں پانی برسنے اور سبزہ اگنے سے زمین و آسمان بند تھے، ان کی گرہیں بند تھیں، آسمان سے قحط کے زمانے میں پانی نازل نہیں ہوتا تھا اور زمین سبزہ نہیں اگا رہی تھی، تو ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین سے سبزہ اگا کر ان کے بند کو کھول دیا ہے۔ یہ کرم اور یہ فضل ہمارا نہیں تو اور کس کا ہے؟ پھر فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار، ہر ذی روح کو پانی سے پیدا کیا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہر ایک کی پیدائش پانی سے ہے۔ اور وہ پانی اگر کپڑوں پر لگ جائے تو یقیناً کپڑوں کو دھونے کا حکم ہے۔ اس کے باوجود بھی کافر، مشرک، نافرمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے ایمان نہیں لاتے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے بنایا زمین میں، رواسیا، اونچے اونچے پہاڑ، ان تمید بہم، کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایک طرف نہ جھک پڑیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ مسافر اپنی راہ کو پالے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی ایک اور نعمت کو گنوا کر فرمایا کہ ہم نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا تو وہ بڑا خوش تھا کہ میرے سے بلند تو کوئی ہے نہیں، تو اس کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ نے زمین کو پیدا کر دیا۔ جب زمین کو پیدا کیا گیا تو زمین اس بات پر گھمنڈ میں تھی، غرور میں تھی کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، کہ میں اپنے اندر خزانے چھپا لیتی ہوں۔ وہ ادھر سے ادھر جھومنے لگی، تو اللہ رب العزت نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے زمین کے چاروں سمت بڑے بڑے پہاڑ نصب کر دیے کہ اب زمین کا بیلنس بھی آؤٹ نہ ہو اور اس کا غرور اور تکبر بھی خاک میں مل جائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ جو پہاڑ دیے ہیں یہ بھی بہت بڑا انعام ہے ہمارا، کہ یہ زمین کے لیول کو، بیلنس کو برابر رکھنے کے لیے ہے۔ اور پھر اگر انہی پہاڑوں کی پلیٹیں ہل جائیں نا کچھ پوائنٹ کے حساب سے، تو پھر زمین کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے، زمین کا جھکاؤ ایک طرف ہو جاتا ہے، اور جب زمین کا جھکاؤ ایک طرف ہوتا ہے، جس طرف زمین کا جھکاؤ ہوتا ہے وہیں سے زمین پھٹ جاتی ہے، اور اوپر جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر دب جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے زمین میں بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے تاکہ وہ زمین لوگوں کے ساتھ ایک طرف جھک نہ پڑے، اور پھر ہم نے صرف پہاڑ ہی نہ بنائے بلکہ زمین کو ایسا کشادہ بنایا کہ اس میں مسافر اپنا راستہ بھی تلاش کر لیتا ہے۔ آپ کو یہاں سے جس ملک بھی جانا ہوگا
آپ ہوائی سفر بھی کر سکتے ہیں، اور ہوائی کے سفر کے ساتھ ساتھ آپ زمینی سفر بھی کر سکتے ہیں ٹرین کے ذریعے سے، اور اپنی دیگر اور سواریوں کے ساتھ، یہاں تک کہ کچھ لوگ حج کے لیے بھی پیدل نکلتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ہے کہ اے ابراہیم لوگوں کو آواز دیں، تو لوگ آپ کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس مرکز اور اس خانہ کعبہ کی طرف پتلی دبلی اونٹنی پر یا پیدل چلتے ہوئے آئیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ زمین کے اندر پہاڑ بھی اور زمین کے اندر اللہ نے کشادے راستے بھی رکھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی ایک اور نعمت گنوائی اور فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ آپ جتنی عالی شان چھت بنا لیں، جتنا عالی شان آپ اس کے اندر مٹیریل ڈال دیں، کچھ عرصے کے بعد اس میں پھٹن آ جاتی ہے، دراڑ پڑ جاتی ہے، اس کی جو مضبوطی ہوتی ہے وہ مضبوطی کم ہو جاتی ہے، کہیں سے رنگ گرنا شروع ہو جاتا ہے، کہیں سے سیمنٹ کے ٹکڑے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنی اعلیٰ کوالٹی کی آپ چھت بنائیں، دیوار بنائیں، اس میں نقص ضرور آ جاتا ہے، مگر میرے رب کی پیدا کردہ یہ چھت جو سالہ سال سے چل رہی ہے، نہ اسے رنگ و روغن کی ضرورت، نہ اسے مرمت کی ضرورت، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی پھٹن ہے، اور سب سے بڑھ کر نہ اس میں کوئی ستون ہے، نہ کوئی سہارا ہے۔ یہ چھت ہمارے لیے اللہ رب العزت کا کیسا انعام ہے کہ فرمایا ہم نے آسمان کو تمہارے لیے تمہارے اوپر جو ہے مضبوط محفوظ چھت بنایا، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے یہ کافر لوگ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یقیناً زمین کے ذرات کا علم، آسمان کی بلندی کا علم، آسمان میں جتنے ستارے ہیں، جتنے تارے ہیں، جتنا کچھ موجود ہے اللہ رب العالمین کا انعام، ان تمام علوم کا جاننا بھی قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ اس نیت اور اس غرض سے یہ علم حاصل کریں کہ اس کے ذریعے سے ہم معرفت الہی کو حاصل کر پائیں، تو یقیناً یہ علم بھی معرفت الہی کے قرب کا سبب بن سکتا ہے۔ ورنہ آج سائنس لوگ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو بے دین ہے، حالانکہ سائنس نے خدا کی وحدانیت کا بہت بڑا ثبوت موجود ہے۔ اور پھر سائنس ہی نہیں بلکہ آپ ستاروں کا علم ہے، آپ حساب و کتاب، میتھس ہے، اکاؤنٹس ہے، ان تمام کے اندر اس نیت سے اگر کوئی طالب علم حاصل کرے کہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین کے قریب لے کر آؤں گا، تو یہ پڑھنا بھی عبادت، یہ پڑھنا بھی ثواب کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ آسمان کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ ہر ایک یعنی سورج اور چاند میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے، یعنی جو اس کا وقت ہے اسی پر طلوع ہوتا ہے، جو اس کا وقت ہے اسی پر وہ غروب ہوتا ہے، جو اس چاند کے نکلنے کا وقت ہے، جن راتوں میں اس کے چھپنے کا وقت ہے، وہ ان راتوں میں چھپ جاتا ہے، اور پھر اگلے مہینے آ کر جو ہے وہ نئے چاند دکھ کر ہمیں خوشیاں بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھواتا ہے، افطار بھی کرواتا ہے۔ یہ انعام نہیں تو کیا ہے؟ سورج و چاند کی روشنیاں بھی یقیناً ہمارے لیے اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر فضل ہے کہ یہ سورج اور چاند کی روشنیاں بھی ہمیں جو ہے وہ وقت کا وقت بتا رہی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ گنتی پوری ہوتی ہے، ایام پورے ہوتے ہیں، اور انہی کے ساتھ خوشیاں اور غم کا تعلق بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رات اور دن کو پیدا کیا ہے۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ رات کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ ہم اس میں آرام کریں، اور دن کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اس کے اندر ذریعہ معاش کو حاصل کیا جائے، جو اللہ نے مقدر میں رزق لکھا ہے اس کو حاصل کیا جائے۔ مگر
معذرت کے ساتھ ملک پاکستان کے اندر ہم پاکستانی لوگ خصوصاً شہر کراچی کے باشندے یہ بالکل اس معاملے کو الٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر کسی بزنس مین کو آپ 1 بجے دوپہر کے یا 12 بجے کال کر دینا، کوئی کہیں بھائی یہ اس کا ریٹ کیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہو، لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، اول تو اس کا منہ بن جائے گا۔ وہ کہے گا آپ نے صبح صبح کال کر دی ہے بھائی، ابھی تو ناشتہ بھی نہیں کیا ہے ہم نے۔ اور پھر یہ کاروبار رات کو گئے دیر تک 12-1 بجے تک چل رہا ہوتا ہے۔ اگر اسلامی نظام ہوتا تو یقیناً سب لوگوں کی دکانیں، سب لوگوں کے کاروبار صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کھل جاتے اور شام کے سورج غروب ہونے سے پہلے سب خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف گھر والوں کو وقت دیتے، بچوں کی صحیح تربیت ہو سکتی تھی۔ خود رات کو 2 بجے گھر میں داخل ہوں گے کام کاج سے فارغ ہو کر، کھانا کھا کر جب لیٹیں گے تو 4 بج جائیں گے، 3 بج جائیں گے، تو نماز فجر میں کیسے آنکھ کھلے گی؟ اور پھر نماز فجر ہی صرف نہ رہی بلکہ بچوں کو کب وقت دیں گے؟ اور پھر بچے بگڑ جاتے ہیں تو پھر الزامات بیوی شوہر پر اور شوہر بیوی پر دے رہی ہوتی ہے۔ یہ حال ہمارے معاشرے کا ہے۔ تو فرمایا کہ رات اور دن کو جو اللہ نے بنایا اس میں بہت سی حکمتیں، ان کی حکمتوں کے مطابق اگر ہم چلیں تو یقیناً ہماری زندگی بھی بہتر لائن پر آ سکتی ہے۔ جس طرح 2020 میں لاک ڈاؤن لگا تھا اور پھر جب تھوڑا سا اس میں ریلیف دیا کہ رات کو 8 بجے کے بعد کوئی روڈ پر نظر نہیں آیا، کاش پھر سے ایسا جو ہے بلیک آؤٹ لاک ڈاؤن رات کے 8 بجے کے بعد لگ جائے کہ نمازیوں کو نماز پڑھنے کی تو مسجد میں جا کر اجازت دی جائے لیکن کاروبار بند ہو جائے، کیونکہ کاروبار کا اصل وقت، رزق کا وقت یہ دن کا اجالا ہے۔ اور ہمارے پاکستان اور شہر کراچی میں اگر یہ قانون آ گیا تو سب کے مال میں خود بخود برکت آ جائے گی۔ ہاں اگر قرآن مجید فرقان حمید اس کی یہ علت نہ بیان کرتا تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، ہمیں قرآن نے بتا دیا ہے کہ دن میں، دن کے اجالے میں اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، رات کو آرام کرو۔ ہم سوتے سوتے کبھی فجر بھی ہو جاتی ہے اور پھر گئے چڑھے تک دن میں ہم جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں 12 1 بجے تک، تو پھر کہاں سے ہماری زندگی کے معاملات بہتر ہوں گے؟ پھر ہاضمے کا نظام خراب، 100 بیماریاں قریب آتی ہیں، پھر جو پیسہ کماتے نہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس جو ہے میڈیکلز کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے رب کے بنائے ہوئے نظام میں تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے۔ جیسا رب نے چاہا ہم نے ویسا نہ کیا تو نقصان ہمیں ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا مقدر نہ رکھا۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تبلیغ دین فرماتے تھے تو کافر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ بس چند دن کی بات ہے، یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں جواب دیا کہ اگر ہمارے محبوب کا اس دنیا سے جانا لکھا ہے اور وہ جائیں گے، ظاہری پردہ فرمائیں گے، تو پھر کسی کا بھی دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ تم بھی دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، مگر اللہ نے میرے محبوب کو کیا شان عطا کی ہے کہ بچہ بچہ مسلمان کا اپنے محبوب کے نام پر فدا ہونے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا وما جعلنا لبشر، ہم نے کسی انسان کے لیے یہ رکھا ہی نہیں کہ من قبلک الخلد، کہ وہ آپ کے بعد ہمیشہ رہے، ایسا نہیں ہے۔ افئن مت فہم الخالدون، بس اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ لوگ یہاں ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، بلکہ یہ بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں بری اور اچھی حالتوں میں تمہاری آزمائش کے لیے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی موت بھی اللہ رب العالمین کا انعام ہے اور زندگی بھی رب العالمین کا انعام ہے۔ ایک اعتبار سے صحت بھی رب العالمین کا انعام اور بیماری بھی رب العالمین کا انعام ہے۔
اس کے اعتبارات میں فرق ہے۔ اس کا اعتبار کیا ہے کہ اگر صحت ہے تو انسان اس صحت کو رب العالمین کی عبادت میں لگا دے، اور اگر آزمائش کے لمحات ہیں، بیماری میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ان لمحات کے اندر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ مولا تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تو نے میری آزمائش فرمائی۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ جب رب تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ضرور ہے، تو لہذا آزمائش کے لمحات میں انسان کو آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، لیکن آزمائش کے لمحات میں رب کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے اس قابل سمجھا ہے، کیونکہ باپ اپنی اولاد کے لیے ہی کماتا ہے، ساری محنت ساری مشقت اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ وہی اولاد اگر ایک وقت میں 1000 مانگ لے تو باپ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن دیتا اس لیے نہیں کہ کہیں میرا بچہ بگڑ نہ جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بیٹے کو 1000 روپے کی ضرورت تھی، آپ نے کیوں نہیں دیا؟ آپ کہیں گے کہ میں اگر اسے دے دوں گا تو اس کی عادت بگڑ جائے گی، اس کے لیے آزمائش کے لمحات آ جائیں گے، کیونکہ بسا اوقات کم دینا بھی آزمائش ہوتا ہے اور بسا اوقات زیادہ دینا بھی بچے کے لیے آزمائش ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی رب نے جتنا دیا نا اس میں ہماری بھلائی دی، ہمارے کو زیادہ مل جاتا تو یقیناً ہمارے لیے زیادہ آزمائش آ جاتی۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، آج ہر بندہ پریشان ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ اس معاملے میں پریشان ہے کہ میں کیسے حاصل کروں، اور جس کے پاس بہت زیادہ ہے وہ اس معاملے میں پریشان ہے کہ اس کو بچا کر کیسے رکھوں کہ آج لٹیرے اتنے چل رہے ہیں، کہاں رکھوں میں اس کو کہ جس کی وجہ سے جو ہے میرا مال بھی محفوظ رہے، میں کہاں انویسٹ کروں کہ ہر مہینے مجھے ملتا رہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، بس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کامل یقین اور اعتماد مل جائے نا تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ آگے قرآن فرماتا ہے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کو کافر دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو وہ آپ کو مذاق ہی بنا لیتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جو ہمارے جھوٹے باطل معبودوں کے بارے میں ذکر کرتا رہتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، حالانکہ وہ خود رحمان کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس کے سامنے سے ہوا، تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ بنی عبد مناف کا نبی ہے اور یہ ہمارے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، ہم کیسے اس کی بات مان لیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا نزول ہوا اور فرمایا کہ یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ خود رحمان کے منکر ہیں کہ رحمان نے اپنی رحمتیں ان پر ایسی برسائیں کہ انہیں ایک زمانے میں مکے کا متوالی بنایا، مکے کا خدمتگار بنایا، جس علاقے میں جاتے اہل مکہ کے نام سے لوگ ان کی عزت تعظیم کرتے تھے، رب کے حقیقی گھر کی وجہ سے ان کی تعظیم ہوئی، مگر انہیں عزت اور یہ تعظیم راز نہ آئی اور یہ آپ کے دشمن ہو گئے تو قیامت تک ان پر لعنت کو مسلط کر دیا ہے۔ تو وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، انسان بہت جلدی کو چاہتا ہے۔ اب میں اپنے معاملے میں غور کروں، آپ اپنے معاملے میں غور کریں، ہر معاملے میں انسان کو جلدی ہوتی ہے کہ بس یہ کام جلدی جلدی ہو جائے، خاص طور پر دعا کے معاملے میں، کہ انسان دعا مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بس آنن فانن ہو جائے، بجلی کی سی اسپیڈ آئے اور میری فوراً دعا قبول ہو جائے۔ حالانکہ انسان جب زمین میں بیج بھی ڈالتا ہے تو پھر بھی فصل کے پورے تیار ہونے کا انتظار کرتا ہے، اتنی دیر تو دعا کی قبولیت کے لیے بھی انتظار نہیں کر پاتا۔ حالانکہ آپ مجھے بتائیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے کہ ان کی زبان میں اثر نہیں ہوگا، ان کی دعائیں رد ہوں گی؟ کہاں حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت محبوب اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دعا مانگی تھی
تو حضرت ابراہیم کی وہ دعا تقریباً 4000 اور کچھ سال کے بعد اس دعا کا اثر قبول ہوا، اور پھر مکے کے اندر صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پیدائش فرمائی تھی۔ کہاں جا کر 4000 سال کے بعد وہ دعا قبول ہوئی تھی۔ اور پھر صرف اتنا نہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو 950 سال تنگ کیا، پریشان کیا، آپ نے ان کے لیے جو دعا کی، عذاب کی، تو 950 سال کے بعد وہ دعا کی قبولیت کے لمحات آئے اور ان کی قوم ہلاک ہوئی، اور ایمان والوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ کتنا عرصہ! ہم تو 9.5 منٹ بھی انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی کہے بھائی یہ وظیفہ پڑھ لو اس کام کے لیے، جی بھائی پڑھ کر تھک گئے ہم تو، اب تو نمازیں بھی پڑھ کر تھک گئے ہیں جی۔ نمازیں پڑھنے سے بھی کیا مل رہا ہے؟ کچھ نہیں مل رہا جی۔ اللہ اکبر! نمازیں اس لیے پڑھتے کہ خدا مل جائے تو یقیناً ساری کائنات آپ کی ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ کے مقرب، ان کے پاس ایک نوجوان حافظ صاحب تھے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت رمضان شریف سر پر ہے، جو ہے مجھے آپ کوئی مصلی کی جگہ دے دیں کہ میں مصلی پڑھا لوں۔ تو کہا کس نیت سے پڑھاؤ گے؟ کہا اس لیے کہ قرآن شریف کی دہرائی بھی ہو جائے، اور غریب ہوں، جب ختم قرآن ہوگا تو لوگ تحفے تحائف دیں گے، تو کچھ نہ کچھ میرا گزارا بھی ہو جائے گا، بچوں کے لیے عید کے سامان کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ تو کہا چلے کوشش کرتے ہیں۔ جگہ نہ ملی، بزرگ نے کہا جاؤ مصلی کو سمندر کے کنارے بچھاؤ اور نماز پڑھنا شروع کر دو۔ نماز پڑھاتے رہے، روزانہ بزرگ سے آ کر ملاقات بھی کرتے۔ آخری جو لمحات تھے ختم قرآن کی، جب قرآن پاک کی تکمیل ہو رہی تھی، اس وقت یہ تصور خیال تھا کہ اگر میں کسی جامع مسجد میں ہوتا تو آج یقیناً کچھ نہ کچھ مجھے تحفے ملتے۔ قرآن کی دہرائی تو میری ہو گئی، مگر میرے بچوں کی عید کا کیا ہوگا؟ نماز میں خیال آیا، سلام پھیر کر جب پیچھے مڑ کر دیکھا، تحفے تحائف کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اس کو اٹھا کر حضرت کے پاس لے آئے، کہا یہ ملا ہے۔ کہا اگر تو قرآن رب کی رضا کے لیے آج پڑھتا تو تجھے تیرا رب مل جاتا، جس میں تو نے یہ نیت کی تو تجھے قرآن پڑھنے کا ثواب تو مل گیا، اور یہ تیرا مطلب اور تیری مقصد، تیری زندگی کا مقصد تھا، تو یہ تو حاصل کر چکا ہے۔ تو آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نا، تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ یار روزی میں برکت ہو جائے، مال میں کچھ فراوانی مل جائے، جی وہ کوئی تسبیحات بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ رزق کی جتنی بندشیں ہیں وہ سب کی سب کھل جائیں۔ نہیں کھلیں گی بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں، نہیں کھلیں گی جب تک ہم ہر عمل کو اللہ رب العالمین کے لیے نہ کریں۔ اس کی آسان سی مثال ہے، ایک بچہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وراثت کا مال مجھے مل جائے۔ وراثت کا مال تو ملنا ہی ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں خدمت کر رہا ہے کہ زیادہ پیسے مل جائیں، زیادہ نہیں مل سکتے۔ ہاں اگر ماں باپ کی خدمت اس نیت سے کرتا، ماں کی خدمت کہ میری ماں ہے، میں اس کا ادب کروں، اس کی تعظیم کروں، اس کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کروں، تو اس کے مال میں سے اس بچے کو اولاد میں حصہ تو ملنا ہی ہے مال میں سے، لیکن ثواب کے لیے جو اس نے یہ کام کیا نا، اس پر اسے دگنا نہیں بلکہ اس سے زیادہ اجر حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہماری نیتوں کو ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ سأریکم آیاتی، اے لوگو ان قریب میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا، فلا تستعجلون، تو تم مجھ سے جلدی طلب نہ کرو۔ کافر لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں نا تو آپ جلدی سے ہمارے اوپر عذاب لے آئیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دو سأریکم، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، یا پھر قرآن فرما رہا ہے کہ رب نے یہ بات فرمائی کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں بہت جلد دکھاؤں گا۔ وہ جو عذابات کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا، وہ عذاب جلد آئے گا، لیکن تم جلدی نہ مچاؤ، کیونکہ تمہارے درمیان میرے محبوب موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں عذاب میں جلدی نہیں کرتا، اس محبوب کے صدقے سے ڈھیل دیتا ہوں کہ کاش میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش کفر کرنے والے اس وقت کو جان لیتے کہ حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جب وہ اپنے چہروں اور اپنی پیٹھوں سے بھڑکتی ہوئی آگ کو نہ روک سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی دیکھیں، جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے نا، رب تعالیٰ اپنے فضل سے اسے نیکیوں کا بدلہ ضرور دیتا ہے، دنیا میں بھی ملتی ہیں اور اس کا اجر آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی اچھا عمل کریں، کوئی اچھی نیکی کریں اور آپ کی وہ نیکی ضائع ہو جائے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اجر ملنا ہے، مگر اس اجر کے حصول میں ہم تاخیر کر رہے ہیں، جلد بازی مچا رہے ہیں، یا رب کی رضا پر صبر کر رہے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے۔ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ قیامت ان کے پاس اچانک آئے گی، فتبہتہم، تو وہ انہیں حواس باختہ کر دے گی، فلا یستطیعون ردہا، پھر اسے لوٹانے کی، اسے پھیر دینے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ اس وقت انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا، مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو انہیں عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی جو عذاب اور جن چیزوں کے بارے میں آج ہمارے لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں نا، انہی چیزوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، ہاں بھائی دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی۔ پھر جب وہ وقت آتا ہے نا تو پھر دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، پائی پائی کے محتاج ہو جاتے ہیں، عزتیں بھی داؤ پہ لگ جاتی ہیں، اور سارے کام جو ہے وہ خود بخود بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں جب رب تعالیٰ کی گرفت ہمارے اوپر چل جاتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ قل، آگے قرآن فرماتا ہے، قل پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہ آپ ان سے فرمائیں کہ رحمان کے عذاب سے شب و روز تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ کون رب العالمین کے عذاب سے تمہیں بچا رہا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ تو یہ لوگ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل آباد ہو جائے، اسے سکون ملے، راحت ملے، اور اس کے دل کی کالاہٹ اور جو گندگی ہے وہ دھل جائے، تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اسے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم پورے مہینے میں قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ 2 منٹ اگر نماز امام مسجد لمبی کر دے تو ہمارے منہ سوج جاتے ہیں۔ دیکھیے آج کی شام ڈھل چکی ہے، ایسے ہی آپ کی اور میری زندگی کی آخری شام بھی آ جائے گی، اور پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج سے 2 ہفتے پہلے ہمارے اسی علاقے کے ایک بھائی کا انتقال ہوا جو ہماری ابتدائی ٹیم کے حصے بھی تھے۔ مجھے آپ بتائیں، کیا کسی کو معلوم تھا کہ جب 2022 شروع ہو رہا تھا تو وہ نوجوان ہمارے درمیان ہوگا، اور آج جب 2023 کی ابتدا ہے تو مجھے بتائیں نا، کیا ان کے گھر والوں میں سے کسی کو پتا تھا کہ اگلے سال یہ بھائی یا یہ میرا بھائی ہے یا میرا شہزادہ نہیں ہوگا؟ نہ، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ ایک دن آپ نے بھی جانا ہے، ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا۔ یاد رکھیے گا، دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام ہے نا، ریڑھی چلانے والے سے بھی لے سکتا ہے، یہ اس کی بادشاہت ہے، یہ اس کی بے نیازی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے قرآن سمجھنے کے لیے جمع کیا ہے، قرآن کو سننے کے لیے جمع کیا ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جمع کیا ہے، تو آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، نہ اس میں میرا کوئی کمال ہے کہ میں قرآن کا درس دے رہا ہوں، بلکہ یہ تو رب العالمین کا فضل ہے کہ ہم اس کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے قرآن، اپنے دین کی طرف لوٹ آتے ہیں۔
دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی یاد میں قرآن کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے پیغام کو صحیح طور پر عام کرنے کی رب العالمین ہم سب کو ہمت اور طاقت عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی جملہ، کوئی ایسی بات جس سے مجھ پر توبہ لازم ہو اور میری وجہ سے آپ پر بھی توبہ لازم ہو چکی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، آمین۔